बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, ये दुनिया की तारीख़ में शायद पहली जंग हो रही है या बहुत अजीब-व-गरीब जंग हो रही है जो दो मुल्कों के साथ साथ या उनकी फ़ौजों के साथ साथ या उनके हथियारों के साथ साथ मुकाबला उनके भांडों का भी है। यानी बहुत अजीब-व-गरीब किस्म का भांडपन दोनों तरफ से हो रहा है। ख़ास तौर पे भारतीय मीडिया ने साबित किया है कि वो इस मैदान में बहुत ही आगे हैं और उनका कोई मुकाबला पूरी दुनिया में नहीं कर सकता। अगर आप पाकिस्तान और भारत की जो अब तक की जंग है उसको हकीकत की नज़र से देखें और जो असल लड़ाई होती है दो मुल्कों में या कोई बड़ी जंग होती है, तो अगर उसकी शिद्दत को आप 10 रखें तो ये 2 तक की शिद्दत की लड़ाई हुई है। सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल एक ऐसी जगह है जहाँ पे चंद मोर्चों में आपस में जो फायरिंग होती है वो घुमसान की फायरिंग हो जाती है, लेकिन वो लाइन ऑफ कंट्रोल है। दोनों तरफ का इलाका जो है वो दोनों मुल्कों के लिए मुतनाज़ है। पाकिस्तान ये कहता है कि पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करवाना है और इंडिया उसके ऊपर काबिज़ है, जबकि इंडिया कहता है कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर को आज़ाद करवाना है और पाकिस्तान उसके ऊपर काबिज़ है। तो ये एक लड़ाई तो चल रही है, लेकिन दोनों मुल्कों के जो सेटल्ड एरियाज़ हैं या बॉर्डर के ऊपर जो झड़पें हैं उनको लेकर अगर आप बात करें तो अगर आप 10 में से भी नंबर देना कि अगर जंग की शिद्दत 10 होती है तो आप 2 नंबर भी मुश्किल से देंगे। लेकिन अगर आप दोनों मुल्कों के मीडिया को देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो 10 की शिद्दत से भी आगे चली गई है और दुनिया की तारीख में कभी ऐसी जंग हुई ही नहीं है। ये फुल स्केल वॉर क्या होती है शायद इन मीडिया वालों को अंदाज़ा भी नहीं है, या इन्होंने इस किस्म की घुमसान की लड़ाई कभी देखी भी नहीं है। अभी एक रात भारत ने, पहले देखें ना, अब तक की डेवलपमेंट ये कि भारत ने अचानक एक रात पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर मुख्तलिफ मकामात पर 9 जगहों पर मिसाइल दागे। पाकिस्तान ने अपने दिफा में उनके तैयारे गिरा दिए। अब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करनी है जिसका अभी तक आगाज़ नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन भारत ने ड्रोन भिजवा दिए ताकि पाकिस्तान की जो सलाहियत है एयर डिफेंस की उसको चेक किया जा सके, उसका टेस्ट लिया जा सके। तो पहले कुछ बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अब तक की कहानी टोटल ये है, लेकिन अब लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इस वक्त शदीद लड़ाई चल रही है। वहाँ पे शिद्दत ज़्यादा है लड़ाई की, वहाँ शेलिंग भी हो रही है, फायरिंग भी हो रही है और हल्के हथियारों के साथ एक दूसरे के ऊपर अटैक किया जा रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन वहाँ पे लड़ाई ठीक ठाक चल रही है। उसके विजुअल भी सोशल मीडिया पे हर तरफ आ रहे हैं। मुजफ्फराबाद की सूरत हाल है आपके सामने, कोटली की सूरत हाल है आपके सामने। आज़ाद कश्मीर का तकरीबन सारा बॉर्डर जो है LOC वो गर्म है। पहले ज़रा पाकिस्तानियों की बात करते हैं कि पाकिस्तानियों ने कुछ ऐसे भांड है पाकिस्तान में भी जिन्होंने ऐसी बातें की हैं जो हुई नहीं अभी तक ग्राउंड पे, और इनकी तादाद कम है पाकिस्तान में, लेकिन इन्होंने छोड़ी बहुत लंबी लंबी। मिसाल के तौर पे शुरू में ये एकदम कहा गया कि 7-8 तैयारे गिरा दिए गए हैं। जंग में ऐसा हो जाता है नंबर्स का, लेकिन बाद में ठीक भी हो जाता है। लेकिन ये बड़ी अजीब बात की गई कि 124 चौकियां फतह कर ली हैं पाकिस्तान की फौज ने। अमृतसर में फौज दाखिल हो गई है। बारामूला पाकिस्तान के कब्जे में आ गया है। दर्जनों भारतीय फौजी जो है वो पाकिस्तानी फौज ने कैदी बना लिए हैं। मोदी की चीखें निकल गई हैं और पाकिस्तान की मिन्नतें भारत ने शुरू कर दी हैं। मुश्तरका दोस्त को बीच में डालकर पाकिस्तान से गुजारिश की जा रही है कि आप जवाबी हमला ना करें, और सिंध ताश का मुआहदा बहाल करने की पेशकश भी भारत ने कर दी है, और 370 को बहाल करवाएं ये पाकिस्तान ने आगे से उन्हें कह दिया है, और पाकिस्तान एटमी हमला कर सकता है ये भी कहा गया, वगैरह वगैरह। लेकिन आप यकीन करें कि जो भी पाकिस्तानी भांडों ने कहा या पाकिस्तानी टाउट्स ने जो बातें की हैं, इनका कोई मुकाबला भारत की जानिब से आने वाली डेंगू के सामने नहीं है। जो भारतीय भांडों ने किया है उन्होंने तो कमाल ही कर दिया, और जो बातें उन्होंने कह दी उनका ना कोई सर है ना कोई पाँव है। यानी आप एक बड़ी बड़ी गप सुने इनकी के आसिम मुनीर को गिरफ्तार कर लिया गया है, ये वहाँ पे भारतीय मीडिया में चल रहा है, और पाकिस्तान के कई इलाके फतह हो गए हैं, ये भी वहाँ चल रहा है। कराची नेवल बेस उस पर कब्जा कर लिया है। भारत ने आकर समंदर के रास्ते से आए, वहाँ से जनाब उन्होंने अटैक किया, नेवल बेस के ऊपर कब्जा कर दिया। अंदाज़ा करें अब आप। और फिर कहते हैं जनाब कि हज़ारों लाशें गिरा दी गई हैं, हालांकि कहाँ लाशें गिरी हैं। हमने साफ बताया कि 31 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं। पाकिस्तान के 2 जहाज अब उन्होंने नया क्लेम कर दिया, जिनमें एक वो कहते हैं कि F-16 और दूसरा वो कहते हैं जी के JF-17 है। वो दोनों गिरा दिए और पायलट भी गिरफ्तार कर लिया। अब भारतीय भांड ये भी कहते हैं कि पायलट हमने पकड़ लिया, लेकिन हमें उसका नाम नहीं पता, उसकी शक्ल नहीं पता। और भाई जब पाकिस्तान ने पायलट पकड़ा था ना, तो 15 मिनट के अंदर सारी दुनिया ने देख लिया था, और 10 मिनट के अंदर सारी दुनिया को पता था कि अभिनंदन नाम का एक पायलट है, वो पाकिस्तानियों ने पकड़ लिया है, ये उसका नाम है, ये उसकी शक्ल है। भारतीय मीडिया पे वो चलना शुरू हो गया था और हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो गई थी।
کون سے طیارے میں وہ آیا, کتنے بجے وہ گرا, ساری کہانی, کس علاقے میں گرا. بھارت نے لمبی چھوڑ دی, اور ان کی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر یا پتہ نہیں ان کی حکومت کے کہنے کے اوپر بھانڈ پونے میں میڈیا نے کمال کر دیا. وہ بتا رہے ہیں جناب کہ پاکستان کا پائلٹ پکڑ لیا, ہمیں نہیں پتا وہ کون ہے, پتہ نہیں سلمانی ٹوپی پہن کے آیا ہوا, انہیں نظر بھی نہیں آ رہا اور نہ کسی اور کو نظر آ رہا ہے, اور پاکستان کے سارے پائلٹ اور جہاز یہاں پہ ہیں. پہلے بھی بتایا بھارت کو کہ F-16 کو لے کر پروپیگنڈا نہ کریں, پاکستان کسی وجہ سے ابھی F-16 جو ہے اس کو استعمال نہیں کر رہا, اور اس کا ریزن میں نے آپ کو یہ بتایا کہ پاکستان امریکہ سے زیادہ چائنا پر بھروسہ کر رہا ہے, اور اسے لگتا ہے کہ امریکہ کے اوپر اس وقت ویسے بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. اچھا جی, ایک اور بات بھی انہوں نے کی کہ پاکستان نے اب تک بھارت کے 15 شہروں پر حملہ کر دیا ہے, حالانکہ پاکستان نے ابھی تک حملہ نہیں کیا, یہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا, اور جسے بھارت نے ناکام بنا دیا. یعنی پاکستان نے 15 شہروں پہ حملہ کیا اور بھارت نے جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ ناکام بھی بنا دیا. اور پاکستان نے ویسے ابھی تک اپنی جوابی کارروائی کا جو حق ہے اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے, اور شدید عوامی دباؤ کے باوجود ابھی تک جواب نہیں دیا. کچھ اطلاعات کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم نے امریکی وزیر خارجہ کو یہ کہا ہے کہ پاکستان کی عوام شدید غصے میں ہے اور وہ رد عمل دینا چاہتے ہیں, لیکن پاکستان کی حکومت نے ابھی تک تو تحمل کا مظاہرہ کیا ہے. ابھی تک تو پاکستان کی حکومت جو ہے وہ رد عمل نہیں دے رہی, بلکہ انہوں نے بیچ میں ایک بیانیہ بدلنے کی کوشش کی تھی کہ اب ہم کچھ نہیں کریں گے, انڈیا کچھ نہ کرے. تو اس پہ پاکستان کی عوام نے ان کو آنکھیں نکالی, عوام نے ان کو کھڑی کھڑی سنائی. عوام نے کہا کہ انسان بنو بھائی, وہ آگے یہاں پہ میزائل مار مار کے چلے گئے ہیں, اور ہم نے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے یہ بجٹ اتنا خرچ کیا ہے, ان کو منہ توڑ کے جواب دو. ان کو ایک ہی تو دشمن ہے دنیا کا, آپ دنیا میں آپ کے سامنے, اور اس کو بھی اگر آپ جواب نہیں دے سکتے تو پھر ہم نے کرنا کیا ہے. تو اب اس کے اوپر جو ہے DGISPR کا بیان ہے, یہ بیان بہت امپورٹنٹ ہے. اس بیان کو آپ نہ صرف سنیں بلکہ اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. ایک بیان جو ہے وہ وزیر دفاع نے بھی دیا ہے. پہلے وزیر دفاع والا بیان آپ دیکھ لیں. وزیر دفاع نے اسی حوالے سے جو سٹیٹمنٹ دیا, انہوں نے کہا خواجہ آصف کا دعویٰ ہے کہ پاکستان جوابی کارروائی میں بھارتی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنائے گا. یہ انہوں نے کنفرم کیا کہ پاکستان نے ابھی تک جوابی کارروائی نہیں کی, اس کا مطلب ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جوابی کارروائی پاکستان جب کرے گا تو بھارت کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنائے گا. لیکن دیکھیں, بھارت نے پاکستان کے 2 ڈیمز کے اوپر اٹیک کیا ہے, ایک نیلم جیلم کے اوپر کیا اور ایک ہمارا دوسرا ڈیم ہے اس کے اوپر اٹیک کیا ہے, اور ان کو میزائل مارے ہیں, اور یہ پاکستان کے پانیوں کے اوپر پاکستان کے ڈیم بنے ہوئے ہیں. اب انڈیا نے جو پاکستان کے پانیوں کے اوپر غیر قانونی ڈیم بنائے ہوئے ہیں جن کے ذریعے سے وہ پاکستان کا پانی روکتا ہے, ان ڈیمز کے سٹرکچرز کے بارے میں پاکستان کا کیا خیال ہے؟ وزیر دفاع پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہم ان کو ہٹائیں گے اور پاکستان کا پانی کھولیں گے, اور باقی وزراء بھی کہہ چکے ہیں, لیکن اب اس موقف سے پیچھے ہٹتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. لیکن پاکستانیوں کا ایک بڑا مطالبہ ہے, اور جتنے بھی اینالسٹ ہیں وہ یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ کل کو بھارت پانی کے معاملے پر پاکستان کو بہت بلیک میل کرے گا, لہذا یہ موقع ہے, اس کو ضائع نہ کریں, اور وہ سٹرکچرز جو رستے میں آ رہے ہیں پاکستانی پانی کے ان کو ہٹایا جائے رستے سے. دیکھیں, آپ جب کوئی واٹر سٹرکچر کے اوپر آپ کوئی رستہ بنا لیتے ہیں پانی کا, تو باقی کام پانی اپنا خود ہی کر لیتا ہے, پانی کا پریشر بھی ہوتا ہے نا ایک, تو وہاں پاکستان کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے جو تجزیہ کار ہیں ان کے بقول. اب آ جائیں DGISPR کے سٹیٹمنٹ پہ جو بہت اہم ہے اور جہاں ساری کہانی ہے. DGISPR نے کہا کہ جب پاکستان حملہ کرے گا تو بھارتی میڈیا نہیں بتائے گا, پوری دنیا جان جائے گی کہ پاکستان نے حملہ کیا ہے. دیکھیں, جب حملہ ہوتا ہے نا تو پھر ساری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے. ابھی بھارت نے جب حملہ کیا, ریئل جب اٹیک کیا پاکستان کے اوپر, تو پاکستان نے بھی بتایا, پوری دنیا نے بتایا, دنیا کے تمام میڈیا پہ چھپ گیا. بھارت نے خود بھی کہہ دیا کہ جی بالکل حملہ ہوا, 9 مقامات پہ حملہ ہوا, اس کے نقصانات بھی سامنے آ گئے, جو لوگ شہید ہوئے وہ بھی سامنے آ گئے, جو زخمی ہوئے وہ بھی سامنے آ گئے. تو اس میں اگر پاکستان کا میڈیا چھپانا بھی چاہتا تو نہیں چھپا سکتا تھا, انڈین میڈیا چھپانا بھی چاہتا تھا تو نہیں چھپا سکتا تھا. جب کوئی اٹیک ہوتا ہے تو پھر وہ جاتا ہے, پوری دنیا میں خبر آتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ اس کو آپ چھپا لیں. اور جب اٹیک نہیں ہوتا تو آپ جتنا مرضی رولا ڈالتے رہے, کوئی دنیا مانتی بھی نہیں ہے کہ وہ اٹیک ہوا ہے. اب احمد شریف چودھری نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے بھارت میں 15 مقامات پر حملے کی خبر جھوٹ ہے, مودی سرکار اپنے فائدے کے لیے ڈرامہ کر رہی ہے. تاہم جب پاکستان حملہ کرے گا تو وہ نظر بھی آئے گا اور گونج بھی سنائی دے گی. بھارتی میڈیا نہیں بتائے گا, لیکن پوری دنیا جان جائے گی کہ پاکستان نے بھارت کے اوپر حملہ کیا ہے اور ایک جوابی کارروائی کی ہے. اور احمد شریف کا کہنا تھا کہ آدم پور سے 4 میزائل فائر ہوئے, ان میں سے ایک پروجیکٹائل میزائل انہوں نے خود امرتسر میں گرایا ہے, باقی 2 بین الاقوامی سرحد عبور کر کے پاکستان میں داخل ہوئے.
ان میں سے ایک کو ڈنگا پر مار گرایا گیا، جس کا فرانزک کیا جا رہا ہے۔ یہ ڈنگا کے اوپر جو آ کے گرا ہے وہ ڈرون نہیں، میزائل تھا، یہ انہوں نے کنفرم کیا ہے۔ انڈین میزائل جو ہے وہ پاکستان کے اندر شہروں تک پہنچ رہے ہیں، اور پاکستان کے لیے یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ دیکھیں، اس میں ایک چیز پاکستان کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے جو بہت امپورٹنٹ ہے، کہ اب میں ایک انالیسز آپ کو چھوٹا سا دینے لگا ہوں اگلے 1 سے 1.5 منٹ میں، اس کو آپ غور سے سنیے گا۔ پاکستان کا جو دشمن ہے نا بھارت، وہ لڑائی کو پاکستان کی سرزمین پہ لے آیا ہے۔ اب جتنی لڑائی ہو رہی ہے وہ 2 جگہوں پہ ہو رہی ہے، یا پاکستان کے شہروں میں ہو رہی ہے، یعنی بے چینی تو یہیں پہ ہے نا، ڈرون آ کر گرتا ہے، کبھی میزائل آ کر گرتا ہے، کبھی کوئی اور ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے، تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ پاکستان کی سرزمین پہ ہو رہا ہے۔ اور دوسرا جو ایریا ہے وہ کشمیر کا ہے۔ اب چاہے ادھر ہو رہا ہے چاہے ادھر ہو رہا ہے، دونوں طرف کشمیری رہتے ہیں، اور پاکستان کی ہمدردیاں دونوں طرف کے کشمیریوں کے ساتھ ہیں۔ بھارت کو نہ ادھر والے کشمیری پسند ہیں نہ ادھر والے کشمیری پسند ہیں، وہ ان کو بھی مارنا چاہتے ہیں اور ادھر والوں کو مارتے رہتے ہیں، یہ بات بڑی کلیئر ہے۔ لہذا جو کشمیر میں لڑائی ہو رہی ہے اس کا بھی بھارت پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہے، اور جو پاکستان کے اندر لڑائی ہو رہی ہے اس کا بھی بھارت پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہے۔ پاکستان کو یہ لڑائی دھکیل کے بھارت کی سرزمین پہ لے جانی پڑے گی، تبھی بھارت کے اوپر پریشر آئے گا اور وہ پھر جنگ بندی کی طرف جائے گا، ادروائز یہ لڑائی ایسے بند نہیں ہوگی۔ اس طرح بھارت اپنی منمانی کرتا رہے گا۔ بھارت نے بڑی سمجھداری اور چلاکی سے جنگ کو پاکستان کی زمین پہ رکھا ہوا ہے۔ اس وقت تک پاکستان کو یہ سچویشن وائس ورسا کرنی ہے، پاکستان کو اس لڑائی کو بھارتی سرزمین پر لے کر جانا ہے تاکہ انہیں بھی جنگ کا میوزک انجوائے کرنے کا موقع ملے۔ ہمارے یہاں تو دھماکے ہو رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد کہیں نہ کہیں سے کوئی آواز آ جاتی ہے، شہری اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک خوف و ہراس پھیل جاتا ہے، تو بھارت کے اندر بالکل پرسکون ماحول ہے۔ یہی جو جنگ کا میوزک ہے یہ بھارت میں بھی بجنا چاہیے، تاکہ انہیں پتا چلے کہ جنگ کی ایک قیمت ہوتی ہے جو ادا کرنی پڑتی ہے۔ پاکستانی قوم بڑی دلیر ہے، 25 سال سے دہشت گردی سے لڑ رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں دہشت گرد حملے انہوں نے دیکھے ہیں، برداشت کیے ہیں، تو یہ بڑی مضبوط قوم ہے، یہ تو برداشت کر رہی ہے۔ انڈین سے نہیں ہوگا۔ جب ان کے شہروں میں اس طرح کے دھماکوں کی آوازیں آئیں گی تو وہ اپنی حکومت کے سر پہ چڑھ جائیں گے، اور وہ اپنی حکومت کو کہیں گے کہ اس لڑائی کو یہیں روک دو، اور انڈیا کے اندر حکومت کے خلاف ان کے آوازیں اٹھنا شروع ہو جائیں گی۔ لہذا پاکستان کو اچھا بچہ بن کے دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کے سامنے امن کا دائی اور پیغمبر بننے کے لیے آپ جو ایکٹنگ کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا نہ آپ کی بات سنے گی، کیونکہ کمزور کی بات کوئی نہیں سنتا، یہاں سب لوگ طاقتور کو سلام کرتے ہیں۔ پاکستان کو ہر حال میں اس لڑائی کا جو گراؤنڈ ہے وہ شفٹ کرنا پڑے گا پاکستان سے انڈیا میں، تبھی انڈیا کو اس لڑائی کی جب ہیٹ پہنچے گی، جب اس کی شدت اور اس کی گرمی کا احساس ہوگا، تو وہ قاضی فائز کا ایک جملہ تھا نا بڑا عجیب، کہ اگر کچن کی گرمی آپ سے برداشت نہیں ہوتی تو نکل جائیں، تو بھارت تک گرمی پہنچانی پڑے گی پاکستان کو۔ اگر پاکستان